آپ کے نزدیک ابھی تک جو ہیپننگز ہوئی ہیں آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ اب یہ بلٹ ورسز بلٹ جنگ نہیں رہی، ٹینک ورسز ٹینک نہیں رہی، سب مرین ورسز سب مرین، جیٹ ورسز جیٹ نہیں رہی۔ یہ جنگ آ گئی ہے کہ آپ اپنے لیے کتنی سستی اکنامیکل جنگ رکھ سکتے ہیں اور دوسرے کو کتنی زیادہ پین کاز کر سکتے ہیں۔ جے شنکر کے حوالے سے میڈیا نے خبر دی کہ ہی بلاسٹڈ ان اے میٹنگ، نظر آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے یا انڈیا کے ہاتھ سے وہ پاور نکل چکی ہوئی تھی۔ دیٹس وائی ہی واز سیئنگ کہ انڈیا اب بروکر نہیں بن سکتا۔ پرائم منسٹر مودی غلط بس میں بیٹھے۔ اچھا، نائس، گڈ۔ صحیح ڈائریکشن میں امریکنز ورک کر رہے ہیں کہ جی ڈھونڈیں گے سپلائی روٹس، کٹ کر دیں گے تو ایران کی جو ریٹیلیٹ کرنے کی پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی یا اس کے بعد ریئیکشن آنا بند ہو جائے گا۔ دیکھیے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ایران کی پروڈکشن کیپبلٹی کیا ہے۔ اب پیٹریوٹ کا آپ نے سنا نا، امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اسلحے راتوں رات تو نہیں ایڈ ہو جاتے۔ یہ میرا خیال ہے سال میں 600 پیٹریوٹ بناتی ہے امریکہ، اچھا، اپنی ریتھون کمپنی جو بناتی ہے۔ ایرانی میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 10,000 ڈرون بنا سکتے ہیں ایک مہینے، ایک مہینے میں ایک کیپبلٹی 10,000۔ کیوبا اور ایران کو کیسے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں؟ از اٹ سملر ٹو ایچ ادر؟ نو، سملر تو بالکل نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے ساؤتھ میں ہے اور یہ ایک واحد ملک ہے جو امریکہ سے آج تک کنٹرول میں نہیں ہوا۔ پاکستان کا جو اس پوری وار میں فرام دا ڈے فرسٹ ٹو اینڈ رول ہے، اس کو ایرانین گورنمنٹ نے یا رجیم نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ پاکستان ایک حد ریلیونٹ ہو رہا ہے، ایک اپنی حدود جس پر انڈیا نے مئی 2025 میں سوچا تھا کہ ہمیں ریلیونٹ ہے، انڈیا نے ہمیں حملہ کر دیا۔ ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہم نے کم بیک کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انگیج کیا، ہمارے جہازوں کی تعداد وہی بتاتے رہے کہ ہمارے جہازوں نے کتنے مارے ہیں، انڈیا کے تباہ کتنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ جی این این اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں عمر بشیر۔ اس ٹائم دنیا کی 20 سے 30% جو آئل سپلائی ہے وہ تقریباً معطل ہو چکی ہوئی ہے۔ 25 سے زائد ممالک ڈائریکٹلی اس وار سے امپیکٹ گیا اس وار کا ان کے اوپر، اور باقی آدھی دنیا انڈائریکٹلی اس وار کے امپیکٹ میں آ چکی ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یہ جو جنگ ہے اس کی وجہ سے، اور 3.15% گلوبل جی ڈی پی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے اس وقت۔ مڈل ایسٹ کے ذریعے ایئر لائنز اور جو بحری راستے سے وہ تقریباً اس وقت چوک ہو چکے ہوئے ہیں، فلائٹس نہیں چل رہی، بحری راستوں سے بحری جہاز تیل لے کر یا مسافر جہاز وہاں سے سفر نہیں کر رہے۔ اور اس کے علاوہ ایران میں اب تک تقریباً 2,000 کے قریب لوگ افراد مارے جا چکے ہوئے ہیں، اور امریکہ کے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً $1 بلین کا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت خالد چشتی صاحب۔ آپ سب جانتے ہیں ان کے تجزیے اور ان کے تبصرے اور وار کے متعلق ان کی انفارمیشن سب سے زیادہ کریڈیبل، اوتھینٹک اور موسٹ آرٹیکولیٹو جو ہے، مطلب جس طرح وہ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، آئی ہیو نیور سین سچ این اینالسٹ۔ اور ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے بات ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑی تھی کہ ایران نے وہ متھ توڑ دیا ہے کہ اسرائیل کو انویڈ نہیں کیا جا سکتا، اٹیک نہیں کیا جا سکتا، یا یہ دونوں سپر پاورز کسی پر بھی اٹیک کرتی ہیں تو اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں یا اس ملک کو انویڈ کر لیتی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ عمر صاحب فار جوائننگ آن دس۔ سر آفٹر 2 weeks وی آر اگین ہیئر، اور کافی ساری ہیپننگز ہو چکی ہیں، اس پہ بات کریں گے، لیکن فرسٹ آئی ووڈ لو ٹو آسک یو کہ آپ اس وار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک ابھی تک جو ہیپننگز ہوئی ہیں آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ عمر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنگ نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ اس سے پہلے شاید ہم نہیں سیکھے تھے۔ نیچر آف وار جو ڈفرینٹ نظر آتی ہے، میں وہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، دیکھیے اس جنگ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ کے پیچھے ساری دنیا کا میجر چینلز اور میڈیا آپ کے پاس ہو، آپ ایک پرسیپشن کریٹ کریں، غلط یا صحیح، اس کو جب آپ انفولڈ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ پرسیپشن آپ کا میڈیا سہارا دے سکے۔ امریکی صدر نے جو کچھ کہا تھا وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ میڈیا چاہے بھی تو سپورٹ نہیں کر پا رہا اس کو، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہ جنگ نہیں رہی، اب جو آنے والی جنگیں ہم نے مئی 2025 میں بھی جی، ثابت کیا، اور اب زیادہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اب یہ بلٹ ورسز بلٹ جنگ نہیں رہی، ٹینک ورسز ٹینک نہیں رہی، سب مرین ورسز سب مرین، جیٹ ورسز جیٹ نہیں رہی۔ یہ جنگ آ گئی ہے کہ آپ اپنے لیے کتنی سستی اکنامیکل جنگ رکھ سکتے ہیں اور دوسرے کو کتنی زیادہ پین کاز کر سکتے ہیں۔ تو پین کاز کرنے کی جنگ ہے بیسیکلی۔ نمبر 3، یہ بھی ضروری نہیں رہا کہ آپ کا ڈیفینس انفراسٹرکچر، فیکٹریاں، میزائل مینوفیکچررز، وہ سب سے بڑا اگر آپ کا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہو، سب سے زیادہ مہنگا اسلحہ ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جیت آپ کے قدموں میں آئے گی، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ اس کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے، اکانومی بہت اچھی حالت میں نہیں ہے، بیکاز سینکشنز ہیں 47 سالوں میں۔
انفراسٹرکچر ان کا جو ہے وہ کوئی امپورٹڈ مشینریاں اور ہائی ٹیک سوفسٹیکیشن انفراسٹرکچر نہیں نظر آتا ہمیں، لیکن اس کے باوجود اس نے جنگ اپنے لیے اکنامیکل کی ہوئی ہے، دشمن کے لیے مہنگی کی ہوئی ہے۔ چوتھا ڈائمینشن اس کے اندر یہ ہے کہ جو آنے والی جنگیں ہوں گی وہ لڑی جانی ہیں ناٹ بیکاز آف دا والیوم یا بارود اپنا جتنا پھینک سکے، یعنی کوانٹٹی یا نمبر آف بارود، کتنے ٹنیج آپ نے کس ملک پر پھینکا ہے، لڑی جائیں گی اور مور سو ریزیلینس کی وجہ سے، چاہے آپ کے پاس فورس کم ہو، ٹیکٹفلی، انٹیلیجنٹلی موسٹ پینفل ایریا کو ہٹ کریں گے، جہاں پہ پریسیجن کے ساتھ ہٹ کریں گے، تو آپ وہ ریزلٹ اچیو کر پائیں گے جو شاید میسو ڈسٹرکشن، ہر طرف تباہی، ہر طرف بارود، ہر طرف بام پھینک کے شاید حاصل نہ ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ کہاں آپ سب سے زیادہ پین کاز کرتے ہیں اور کون سی آرٹری کو آپ جا کے کٹ کرتے ہیں، اس سے جو ان کو دشمن کو آپ کو بلیڈنگ نظر آئے گی شاید وہ زیادہ سیریس ہو چکی۔ سر ایک چیز جو مجھے نظر آئی ہے بفور موونگ ٹو دا اندر کوسچن، وہ یہ کہ امریکن سٹائل ابھی بھی اور اسرائیل کا سٹائل ابھی بھی انٹیلیجنس بیس ہے کہ آپ سب سے پہلے اتنی انٹیلیجنس کلیکٹ کر لیں، ٹارگیٹس لاک کر لیں کہ آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں وار کو تو ایک ایسا امپیکٹ اور پوری دنیا کو یوں فیل آتی ہے کہ یار دے آر گونا اسٹرانگ دس کنٹری۔ اور جب وہ سٹارٹ، اور ہوا بھی ایسے تھا جب سٹارٹ کیا تھا، بٹ اسٹل ایران از اسٹینڈنگ اگینسٹ دیم۔ جی وہی میں پچھلی بات سے لنک کر دیتا ہوں نا، میں اکثر جو بات کرتا ہوں کہ آپ کی جتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے ڈسٹرکشن کرنے کی کیپیبلٹی، اور پینفل ڈسٹرکشن کرنے کی، جو ایران نے کی ہے، دیکھیے جو پچھلی ڈاکومنٹ میں بات کر رہے تھے کہ متھ جو ٹوٹی ہے وہ ایران کی نہیں ٹوٹی، وہ اسرائیل اور امریکہ کے اسرائیل اور امریکہ کی ٹوٹی ہے۔ ہم سارے سمجھتے تھے ملٹری اینالسٹ یا اسٹوڈنٹس آف ایئر پاور یا ملٹری اسٹریٹجی کہ جو امریکہ کی پاور ہے بیک کرے اس کو اسرائیل، دنیا کی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، مائٹی ان کے پاس ہے، ہزاروں جہاز ان کے پاس ہیں، وہ بس آئیں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی پرسیپشن آپ کو یاد ہے کریٹ کی تھی دسمبر سے لے کر کہ ایران کی جو شکست ہے یا ایران کی جو تباہی ہے وہ میٹر آف چانس نہیں ہے، وہ میٹر آف ٹائم ہے، یس، اور ٹائم میرے ہاتھ میں، بالکل وہ ریموٹ میرے ہاتھ میں۔ اب بے بسی کا یہ عالم آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے مدد نہیں کر رہے نیٹو، جی بالکل، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ایک اور جواب دے کے پھر میں اس کو کلوز کرتا ہوں سوال کو۔ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جنگ اٹیک کرتے ہی پہلے دن کہ ایرانی لوگ ٹیک اوور کر لیں حکومت، یعنی میرے حق میں موب آ جائے گا، اور موب آ جائے، ہمارے اٹیک کے حق میں آ جائے، پورا ملک کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ایسے تھا۔ چوتھے ہفتے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایرانی لوگ اس لیے ڈیل نہیں کر رہے کہ لوگ ان کو مار دیں گے، میرے ساتھ ڈیل کرنے پہ ایران کے لوگ مار دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ تو آپ کے ساتھ تھے ہی نہیں کبھی، یا آپ نے اب مان لیا کہ جو پہلے دن آپ نے کہا تھا کہ ان کو ٹیک اوور کرو، اب ٹیک اوور کی بجائے وہ انہیں کو مار دیں گے۔ یہ تو 180 ڈگری ہو گیا نا پرسیپشن 4 ہفتے میں صرف، کہ امریکن پریزیڈنٹ کو پہلے ریئلائز ہوا کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اتنے خلاف ہے میرے کہ جو میرے سے ڈیل کرے گا لوگ اس کو مار دیں گے۔ تو آپ ان کو تو کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں تھا جنگ سے پہلے کہ لوگوں کی اوپینین کے حق میں ہے کہ نہیں۔ غالباً وال اسٹریٹ جرنل نے یا سی این این نے سمون روٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک دن میں 12 سے 14 جھوٹ بولتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ گئے تھے، اب اس کو کیسے ڈیفینڈ کرا، آلدو ہی از اے پریزیڈنٹ۔ سر سوال میرا یہ ہے کہ اب جب یہ 26-27 دن کی جنگ اس جگہ پہ پہنچی تو اس میں ایک بڑا ایمیننٹ رول نظر آ رہا ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے متعلق وہاں پہ وٹکوف بھی بات کر رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بات کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی۔ ایک آپ کو یاد ہوگا پریسلر امینڈمنٹ آئی تھی جس میں پاکستان کی ملٹری ایڈ اور اس کے متعلق پابندیاں لگائی گئی تھی کہ جی پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ریسٹرین کی طرف لے کے جائیں، روکا جائے۔ ٹائم گزرا، 2001 آیا، امریکہ نے افغان وار لڑنی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے براؤن امینڈمنٹ لے کے آئے، ایز کر دیا۔ اچھا جیسے جیسے وار کنٹینیو ہوتی گئی پھر آ گئی جی کیری لوگر بل، انہوں نے کہا جی نان ملٹری ایڈ بھی دے دیتے ہیں پاکستان کو، پاکستان کے لیے، اور دست شفقت رکھ دیا۔ خیر جب انہوں نے پلان کیا وہاں سے نکلنے کا تو یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈسیٹ کیا ہے پاکستان نے امریکنز کو۔ 2019 سے لے کے آج 2026 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی پریزیڈنٹ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر آف دا پاکستان کو گڈ بوائے، مائی انٹیلیجنٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، واٹ از دس؟
پاکستان کی ملٹری مائٹ ہے وہ جو امریکن پریزیڈنٹ کو اس ٹویٹ سے اس پالیسی سے شفٹ کر کے اس جگہ پہ لے آئی ہے کہ اب وہ پاکستان کے بغیر اس ریجن میں کوئی پالیسی ڈیزائن کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں. دیکھیے ایک طرف تو میں پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو ضرور اکنالج کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا انگیج پازیٹیو کیا ہے اور اتنا اچھا امپریشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بنایا, پہلی بات. بالکل ٹھیک. لیکن پھر مجھے انہی کے فارن منسٹر ہینری کسنجر کی کتاب میں سے ایک لائن صرف یاد آ جاتی ہے, تو پھر میں اپنے آپ کو ذرا کوشچن وارننگ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از ڈینجرس ٹو بی enemy of انڈیا بٹ اٹ از فیٹل ٹو بی فرینڈ آف امیرکا. yes. تو امریکہ جو ٹریڈیشنل جس کی آپ پریسلر امینڈمنٹ کی بات کریں, یہ وہی ٹائم ہے, آپ کے نوجوانوں کو یاد نہیں ہوگا آج کل کے, کیونکہ پرانی بات ہے. ہم نے F-16 کے پیسے دیے ہوئے تھے, 658 ملین دیا ہوا تھا. امریکہ نے وہ اسپیئر پارٹس بھی روک لیے, جہاز بھی روک لیے ہمارے, اور اس کے بدلے میں گندم آفر کی تھی. یہ وہی امریکہ. اور اس سے 10 سال پہلے کیونکہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے, مجاہدین لڑ رہے تھے, ہم نے سوویت یونین کے اس وقت کا سپر پاور کے 9 جہاز تباہ کیے تھے پاکستان ایئر فورس نے. تو وہ وقت جب تھا تو ہمیں وہ F-16 بھی مل رہے تھے, اسپیئر پارٹس بھی مل رہے تھے, نیوکلیر پروگرام میں تو ہم بھی اس وقت بھی شامل تھے. لیکن پریزیڈنٹ جو بھی اس وقت تھے, رونلڈ ریگن اور کارٹر, بعد میں وہ ایگزیمپشن دیتے رہے ہمیں 6 ماہ کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے جی, ایوری ایئر وہ ایگزیمپشن دیتے تھے کہ نہیں پاکستان میں آئی سرٹیفائی کہ نہیں ہے شامل. تو یہ وہ امریکہ ہے. ایک طرف ہم خوش ہیں, ظاہر ہے پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ آج پاکستان اتنا ریلیونٹ ہو گیا کہ ہندوستان میں چیخیں نظر آ رہی ہیں. میں کو انٹرپٹ کروں گا, پراؤڈ کی ایک اور ریزن بھی ہے میرے پاس. کل جب میں نے یہ خبر سنی تو میں آلموسٹ ہاف این آور جو ہے نا وہ گدگدی ہوتی رہی, ہنستا رہا, جب ایک جے شنکر کے حوالے سے میڈیا نے خبر دی کہ ہی بلاسٹڈ ان اے میٹنگ when he was giving some information to opposition. اور بیکاز نظر آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے یا انڈیا کے ہاتھ سے وہ پاور نکل چکی ہوئی تھی. دیٹس وائی ہی واز سیئنگ کہ انڈیا اب بروکر نہیں بن سکتا, جس ملک کو ہم نے توڑا ٹکڑے کیا اب وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کو کل میں نے ایک چینل پہ ایک لائن یوز کی تھی تو ہوسٹ کافی ہنستی رہی, تو میں آپ کو پھر آپ کو دوبارہ کل ہنسا دیتا ہوں. آپ نے کہا کل ہنساؤں, میں آج دوبارہ ہنسا دیتا ہوں. پرائم منسٹر مودی غلط بس میں بیٹھ گئے. اچھا, نائس, گڈ, ونڈرفل, آسم. وہ بس کہیں اور جا رہی تھی, تو ان کو جب جگایا گیا تو وہ ڈیسٹینیشن بدل چکی تھی. اور انہوں نے خود کیا, آپ نے کہا سچویشن ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی. جی, میں تھوڑا سا چینج کرنے کی اجازت دیں تو انہوں نے سچویشن اپنے ہاتھ سے نکال دی ہے. میں 2 چیزوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا, آپ دیکھیے 2.5 سال سے غزہ میں تباہی ہو رہی, 85,000 سے 90,000 لوگ شہید کر دیے گئے. بالکل ایسے. کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ اسرائیل گیا اس دنوں میں؟ نو, نہیں گیا. پرائم منسٹر مودی گئے, اور جا کے انہوں نے گریٹر دین بردر اور جو کہا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. 1 دن بعد اٹیک ہو گیا. ٹائمنگ ملاحظہ کریں. بالکل. نمبر 1, اس میٹنگ سے میں ایک اور آپ کو ڈرا کرتا ہوں, چابہار پورٹ پہ ابھی تک حملہ کیوں نہیں ہوا؟ لیکن ڈاٹس لنک کریں. وہاں پہ امریکن نے انڈینز کو پروہیبٹ کر دیا تھا کہ آپ یہاں سے نکلیں, کوئی چکر نہیں ہے. پورٹ تو ایران کی ہے نا. جی, انویسٹمنٹ انڈیا کی ہے وہاں پہ. انویسٹمنٹ جس کی بھی ہو, پورٹ ایران کی ہے, انتہائی کریٹیکل ہے. بالکل ایسے. حملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ, میری نظر میں لیول آف انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انڈیا نے کہا ہے, پاسبلی یہ میری انالیسس ہے, انڈیا نے نتن یاہو کو کہا ہوگا کہ جب آپ حملہ کریں یہ ہماری پورٹ ہے, یہاں سے تو ہم نے سروائیو کرانا ہے طالبان کو. اچھا, جب آپ ایران پر قبضہ کر لیں گے سو کالڈ, تو ہمیں یہ پورٹ انٹیکٹ چاہیے. اچھا, کیونکہ ادھر سے ہم سپلائی روٹ بنائیں گے ٹو طالبان. رائٹ. یہ ڈاٹس کنیکٹ کریں. اور پھر طالبان اگلے دن 52 جگہوں پر ہم پاکستان پر حملہ کر دیتے ہیں جس دن پرائم منسٹر مودی واپس آتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیسے نکالی ہے, میں ڈاٹس لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور دوسرا جو میں نے ریزن دے رہا ہوں, میرا خیال ہے انہوں نے بہت کرمنل نیگلیجنس کی ہے. میں کرائم نہیں کہہ رہا, نیگلیجنس کہہ رہا ہوں. جو انہوں نے وہ بحری جہاز جو فرینڈلی اور گڈ ول اور پارٹنرشپ ٹور پر آیا ہوا تھا, اس کو سیل آف کرایا, اور سری لنکا کے کوسٹ کے پاس انہوں نے اس کو ڈبو دیا, اور 150 کے قریب سیلرز اپنی جان سے گئے. جی بالکل ایسے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہوسٹ کر رہے ہیں فرینڈلی ان آرمڈ نان کمبٹنٹ شپ کو جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہا تھا, بالکل ایسے, آپ کی پورٹ پر آیا ہوا ہے, گڈ ول کے لیے آیا ہے. پریزیڈنٹ انڈیا کے جو ہیں وہ سیریمنی میں شامل ہیں. جب وہ سیل آف ہوتا ہے, پہلی تو اس کو سیل آف ہی نہیں کرنے دینا چاہیے تھا, اس کو رکھنا چاہیے تھا, بیکاز شپس مہینوں رہتے ہیں. بالکل ایسے. اس کو رکھنا چاہیے تھا. اور اگر اس نے واپس جانا تھا تو پھر ان کو ایگزیمپشن لے کے دینی چاہیے تھی امریکن گورنمنٹ سے کہ یہ ہمارا مہمان ہے, واپس جا رہا ہے. لیکن وہ ایسا نہیں. اور مارا بھی اس کو امریکن سب میرین نے.
جی ٹورپیڈو سے مارا. لیکن افسوس بات میں اس سے لنک کر رہا ہوں کہ انڈیا نے سچویشن اپنے ہاتھ سے خود نکالی ہے. ظاہر ہے ایران کو نہیں پتا کہ بحری جہاز کیسے ڈبویا گیا. ایران کو نہیں پتا نیتن یاہو سے ملے جا کر, اور ایران کو نہیں پتا کہ چابہار پر حملے کیوں نہیں ہو رہے. تو میں صرف ہائی لائٹ کر رہا ہوں ایسے ڈاٹس جسے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. شنکر صاحب کی جو بے بسی یا ہیلپ لیسنس ہے یا ریلیونٹ ان کی ریلیونس کیونکہ کم ہو گئی ہے تو ان کی فرسٹریشن انڈرسٹینڈیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ جو ایران کی طرف سے ریئیکشن دیا گیا, ایران کے ڈرونز ہیں, پھر میزلز ہیں, آج کل وہ تقریباً 40 to 60 میزلز روزانہ کی بنیاد پہ اور کوئی 100+ ڈرونز جو ہے, اور 80th ٹائم اس نے لاسٹ یسٹرڈے نائٹ اس نے جو ہے نا اسٹرائک کیا ہے اسرائیل کے اوپر. امریکنز اور اسرائیلیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ جو مینوفیکچرنگ پلیسز ہیں وہ کدھر ہیں, بیکاز بنیت زمین کے نیچے ہیں. دیٹس وائی ان کے لیے مشکل یہ بھی ہو رہا ہے ان کو ڈھونڈنا. پھر وہ ان سپلائی لائنز کو اور سپلائی روٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں, بیکاز ان میں جو نیویگیشن سسٹم ہے یا ان میں جو موٹرز لگی ہوئی ہیں, جو چپس ہیں, وہ ایران تو نہیں بناتا, وہ چائنا سے آتی ہیں یا ڈفرینٹ کنٹری سے بناتا, وہ مغربی ہے. وہ چائنا جاتی ہیں, پھر چائنا کے ذریعے ایران آتی ہیں اور وہاں پہ آ کے اسمبل ہوتی ہیں, تب وہ ڈرونز بنتے ہیں. تو اس کے بعد اگر وہ ان کو تلاش, پہلی تو بات ان کو مل نہیں رہی, اگر وہ تلاش کر بھی لیتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح ڈائریکشن میں امریکنز ورک کر رہے ہیں کہ جی ڈھونڈیں گے, سپلائی روٹس کٹ کر دیں گے تو ایران کی جو ریٹیلیٹ کرنے کی پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی, یا اس کے بعد ریئیکشن آنا بند ہو جائے گا؟ دیکھیے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ایران کی پروڈکشن کیپبلٹی کیا ہے ورسز. جی اب پیٹریوٹ کا آپ نے سنا نا, امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہوتا جا رہا ہے, تو اسلحے راتوں رات تو نہیں ایڈ ہو جاتے نا. یہ میرا خیال ہے سال میں 600 پیٹریوٹ بناتی ہے امریکہ کمپنی, ریتھون کمپنی جو بناتی ہے, ٹھیک ہے, 600 بناتی ہے. ایرانی میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 10,000 ڈرون بنا سکتے ہیں ایک مہینے میں. ایک مہینے میں ایک کیپبلٹی 10,000. سستا ہے, کٹیں جوڑنی ہے, ہارڈلی 2.3 میٹر کا ونگ سپین ہے, 60 کلو گرام فیول ڈلتا ہے, موٹر سائیکل کا ایک انجن لگتا ہے اس کے اندر, اسپیڈ 180 کلومیٹر اسپیڈ ہے, اور 1000 کلومیٹر جا کر آپ نے دیکھا کیا ڈرون, اچھا شاہد 136 ڈرون جو ہے, تو آلموسٹ 1000 سے لے کے 1500 کلومیٹر جا پہنچتا ہے. تو اتنی اکنامیکل ہے. دوسری ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کٹیں اس وقت نہیں آ رہی ہیں, جو آپ جس کی بات کریں کہ چائنا سے کٹیں آ رہی ہوگی, یہ سب کچھ پہنچ چکا انڈر گراؤنڈ. دیکھیے ایران کو پہلے تو جون 2025 میں اگر نہیں بھی کسی چیز کا پتا تھا تو انہوں نے پوری وار دیکھ لی. انہوں نے ان کے بنکر بسٹر کی بام کی دیکھ لی, ڈیپتھ کہاں تک جا سکتے ہیں. تو پھر میرے جیسا اسٹوڈنٹ افیئر پار بھی بتائے گا کہ اس نے یہاں تک ڈیپتھ کیا ہے. اب اگر آپ یہاں تک چلے جائیں تو آپ سیف ہیں, بنکر بسٹر نہیں پہنچے گا. تو انہوں نے تو خود ایک پوسٹ مارٹم کروا دیا ایران کو بنیادی طور پر, اور وہ پوسٹ مارٹم کے نتیجے میں انہوں نے 8 مہینے سے تیاری یہی کر رہے تھے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایران کو تو ڈے 1 پہ پتا تھا کہ ان کی جنگ ہے ہی ایک لفظ پہ, کیپیبلٹی بعد میں ہے, حوصلہ بعد میں ہے, سروائیویبلٹی. سروائیو کریں گے تو جنگ جاری رکھیں گے, سروائیو نہیں کریں گے تو نہ حوصلہ رہے گا نہ آپ کی کیپیبلٹی رہے گی. سر دس از دا فرسٹ ٹائم ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ اسٹیلتھ طیارے کو کسی نے مار گرایا, پہلے کبھی نہیں سنا, اور وہ بھی F-35 لیٹسٹ فائٹر جیٹ. اور یہ 2 دن سے خبریں چل رہی ہیں کہ ایران نے F-35 کو مار گرایا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی 16 کے قریب دیگر جہاز بھی ہیں جن میں F-18 بھی شامل ہے, F-16 بھی شامل ہے. ایران کی تو ایئر فورس ہی نہیں ہے, یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا کوئی اور بھی ملک مدد کر رہا ہے ایران کو وہ جہاز گرانے میں, یا یہ ایک سٹوری ہے F-35 گرنے کی؟ جیسے ایک امریکن جو میری ریسرچ کرتی ہے, میں کافی عرصے سے میں بھی پڑھنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ تو میرے ایریا بھی ہے, ایریا آف انٹرسٹ بھی ہے. دیکھیے جیسے اسٹنگر میزائل ہوتا تھا شولڈر ماؤنٹڈ, یہ سوویت یونین میں مجاہدین نے استعمال کیا تھا سوویت جہازوں کے خلاف. وہ کچھ نہیں کرتا, وہ بنیادی طور پر شولڈر ماؤنٹڈ ہوتا ہے, وہ آپ فائر کرتے ہیں, وہ انفراریڈ ریڈیشن پکڑتا ہے, ہیٹ کے پیچھے جاتا ہے. انفراریڈ سمپل ہے ہیٹ ریڈیشن, وہ جہاز کی ہیٹ ریڈیشن کو پکڑتا ہے, اس کے پیچھے جاتا ہے. آپ اسٹیلتھ میں ہر چیز کر سکتے ہیں. اسٹیلتھ ہوتا کیا, پہلے میں آپ کے جو ویورز ینگسٹر ہونا جانے, ایک ریڈار ہے زمین پر جو پکڑتا ہے اس جہاز کو, ادھر سے کوئی آ رہا ہے تو جب یہ ریڈیشن پھینکتا ہے اس کے اوپر, تو اگر یہاں پہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہوگا تو ریڈیشن واپس نہیں آئیں گی ٹکرا کے کسی باڈی سے. جب یہاں پہ کوئی جہاز ہوگا تو ریڈیشن ٹکرا کے ادھر سے نکل جائیں گی, ادھر سے واپس آ جائیں گی, تو اس ریڈار کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کوئی باڈی ہے جو ریفلیکٹ کر رہی ہے, موو کر رہا ہے. تو اسٹیلتھ کیا کرتا ہے کہ ان ریڈیشنز کو یا ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے یا ابزارب کر لیتا ہے, واپس نہیں جانے دیتا. تو اس کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی باڈی ہے, نمبر 1.
ان کے ویپنز بھی انسائڈ ہوتے ہیں, اسی لیے آپ نے دیکھا اسٹیلتھ جہازوں کے فیول ٹینک بھی اندر ہوتے ہیں, ان کے بام بھی انسائڈ لگے ہوتے ہیں تاکہ وہ ریڈیشن واپس نہ بھیجیں. بالکل ایسا. ایک بات جو چیز وہ نہیں روک سکتا وہ آئی آر سگنیچر ہے. انجن تو چلائیں گے نا آپ, جی انجن اس کا P135 لگا ہوا ہے. اچھا اس کا جو سب سے پریٹ اینڈ وٹنی ایک سب سے اچھی کمپنی ہے, اس کا اس میں انجن ہے 130 F-35. یہ جو انجن ہے اس کی بہت زبردست پرفارمنس ہے. 6th جنریشن وارفیئر پلین ہے, موسٹ ماڈرن ان کا پیٹرن وٹنی امریکہ کا سمجھے موسٹ ماڈرن ہے. جی. اس کی جو ہیٹ ریڈیشن ہے وہ آپ نہیں روک سکتے. اچھا اب میری نظر میں ایران کیا کر رہا ہے, ایک تو میں نے ابھی کل پڑھا ہے کہ ان کو رشیا نے S-300 کا جو وعدہ کیا ہوا تھا یہ S-300 پلس S-400 دے دیا. یہ وہی S-400 ہے جو ہم نے انڈیا کا نوک انڈیا نے یوز کیا تھا. جی تو یہ دے دیا ہے. اگر وہ دے دیا ہے تو آلدو وہ اسٹیلتھ کو اس طرح تو نہیں پک کرتا, لیکن ایران میری نظر میں ایک اور چیز یوز کر رہا ہے, وہ ہے SA-167 سرفیس ٹو ایئر IR میزائل. اچھا جیسے اسٹنگر کی طرح کا, وہ زمین سے فائر کرتا ہے, وہ IR کے پیچھے جاتا ہے. اچھا وہ کرتا گیا کہ انہوں نے ڈرون اور میزائل کی ایک کمبینیشن بنائی ہے. وہ ہوا میں لوئٹرنگ کرتا رہتا ہے, سب سونک سپیڈ ہے, یعنی ہائی سپیڈ نہیں اڑتا, نہ وہ ڈسٹرائے ہوتا ہے, یعنی ایک قسم کی پیٹرولنگ کر دیتا ہے. اچھا وہ پیٹرولنگ کر کے پک کرتا ہے کہاں پہ IR سگنیچر ہے. جب وہ IR سگنیچر پک کرتا ہے تو وہ آپ کو زمین پہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے اس کو ہیٹ سیکنگ آئی ہے. ٹھیک ہے. وہ F-35 ہو F-18 ہو, تو یہاں سے پھر زمین سے ان کے پاس ایک اور میزائل ہے ایئر ٹو سرفیس ٹو ایئر, وہ مارتے ہیں. اور اگر S-400 ان کو جیسے میں نے کل پتہ لگا کہ مل گیا ہے تو پھر S-400 کو ایک لوکیشن پر مارنا آسان ہوتا ہے. جب وہ قریب پہنچ جاتا ہے S-400 یا 300, پھر اپنے وہ ریڈار آن کر کے اپنی IR سیکنگ کر کے وہ جا لگتا. اچھا یہ ایران کا اپنا ہے یا ایران نے کسی سے لیا ہے؟ S-400 رشیا کا ہے, وہ تو رشیا کا ہے. یہ جو ابھی آپ جس کا 167 یس, یہ 167 سرفیس ٹو ایئر ایران کا اپنا. اچھا اگر ایران نے اسٹیلتھ کو گرانے کے لیے یہ ٹیکنالوجی ڈیزائن کر لیا, یہ انوویشن لگتی ہے میری نظر. میرا خیال ہے کہ یہ تو کمال کی سم تھنگ ویری انیوژل. اچھا سر یہ ایک سننے میں آ رہا ہے امریکن پریزیڈنٹ بھی 2-3 دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گراؤنڈ پہ فورسز آئیں گی, گراؤنڈ پہ فورسز آئیں گی, اور ایران بھی یہ چاہتا ہے, بلکہ جس طرح افغانستان میں ہوا تھا اس وقت طالبان یہ کہتے تھے کہ یہ کسی طرح پہیاں چلتے ہوئے افغانستان آ جائیں تو اس کے بعد ہم ان سے لڑ لیں گے. تو اب یہ سننے میں آیا کہ جی کل تک یا آج رات تک امریکن فورسز خرج وہ جو ہے وہاں پہ پہنچ جائیں گی. سب سے پہلے وہ اس کو سیز کرنا چاہ رہی ہیں, پھر وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو سیز کریں گی. اس میں ایک 82nd ایئر بورن ڈویژن ہے جی. یہ ایئر بورن ڈویژن وٹ ڈز دیٹ مین؟ کیا وہ آکوپائی کر سکتے ہیں اس لوکیشن کو؟ ان کے کوئی 3000 کے قریب اسپیشل سولجرز ہیں, لائک کمانڈوز کہہ لیں, بہت ہائیلی ٹرینڈ. یہ جو 82 بریگیڈ آپ کہتے ہیں, یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی لینڈ کیپچر یا ہولڈنگ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ان کا بریگیڈ جاتا ہے. اچھا یہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہے, ہائیلی ویپنائزڈ ہیں obviously, اور بہت زیادہ ان کی کیپیبلٹی ہے پہنچنے کی اینی انوائرمنٹ میں, اینی انوائرمنٹ. اور ان کی کیپیبلٹی ہے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی 18 گھنٹے کے اندر یہ اپنی ریچ ہے ان کی, ڈراپ کر کے یہ اپنا ایکشن کرتے ہیں. اب خارق جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیک اوور کر لے گا تو پہلی بات تو ٹیک اوور اگر ٹروپس لینڈ کر سکتا ہے, جواب ہے ہاں. اچھا لیٹ سے لینڈ کر گئے. نمبر 2 پرپز کیا ہوگا؟ آپ نے لینڈ ہولڈ کرنی ہے بس, تو وہ پرپز لیس ہے. آپ پرپز لیس جب لینڈ کریں گے اس کے بعد کریں کیا کریں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سسٹین کیسے کریں گے. امریکہ کے تمام ایئر بیسز مڈل ایسٹ کے جو ہیں وہ آلموسٹ ان آپریٹیو ہیں اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. لوجسٹک کہاں سے دیں گے؟ لوجسٹک ان کو فوڈ دینی ہے, ان کو راشن دینا ہے, ان کو اسلحہ دینا ہے, ان کو سسٹین کرانا ہے 3000 لوگوں کو. میں اس کے لیے انہوں نے ایک میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ ہے اور ایک ٹریپولی ایمبیشس ریڈی گروپ ہے, ایک باکسر اور ایک باکسر ہے ایمفیبیس ریڈی گروپ. بالکل یہ وہ ڈسٹرائر ہیں جو ساتھ چلیں گے. ڈیفینیٹلی وہ ساتھ میں ان کا کھانا پینا, لاجسٹک, اور وہاں پہ جا کے اگر وہ بیس بھی بناتے ہیں تو اس بیس کے لیے جو نیسیسری اکوپمنٹ ہے وہ سارا ساتھ لے کے آئیں گے. یہ ہے آئیڈیل سرکمسٹانسز میں. اسٹریٹ آف ہرموز پہ اس وقت کس کا کنٹرول ہے؟ آلموسٹ. تو کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو سمندر کے راستے سے آئیں گے نا. سمندر سے تو وہی پرشین گلف کے راستے سے آئیں گے. پرشین گلف کے راستے سے وہاں ان کو پہنچنے کون دے گا؟ نمبر 1 سسٹین کون کرنے دے گا؟ وہاں ٹھہرنے دے گا. اور پھر اگر آپ نے آئل بھی میں کہتا ہوں آئل ایکسپورٹ آپ شروع کر دیتے ہیں. کیسے؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کے لیے تو شاہد ڈرون اب آئیڈیل ہوگا کہ وہ ہر آپ کے کمپاؤنڈ ہائیڈ آؤٹس جو آپ کے کلیکشن ہوگی, آپ اسمبلی ایریا ہوگا, ان کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دے گا. تو ڈیڈ باڈیز یا باڈی بیگ جب جائیں گے امریکہ تو
اس طرح کے آفینسو پہ لوگ برداشت نہیں کریں گے. ایک اور چیز ہے سر جو آئی تھنک سو امریکنز مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں. میں کوئی وار ایکسپرٹ نہیں ہوں یا وار کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, بٹ کامن جو لیم ہے نا اس کو بھی پتا ہے کہ وار آج کل کس طرح لڑی جا رہی, کیونکہ ایوری انفارمیشن ایوری پکچر از آن انٹرنیٹ, یو کین گو دیئر اینڈ ریڈ دیم. جی بالکل. جرالڈ آر فورڈ جو تھا, وہ جرالڈ آر فورڈ, وہ پہلے اس وقت کھڑا تھا, لیکن اب وہ شاید سنا ہے کہ اس میں آگ لگی یا کوئی میزائل لگا, تو اس کی وجہ سے وہ ریپیئر کے لیے چلا گیا. اٹ ول ٹیک 12 to 14 months. اس خرج آئی لینڈ کو اوپر جا کے قبضہ کر کے, یا ایرانین جو میزلز تھے اگر وہ جاتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ایران اسٹرائک بھی کرے گا اس کو مارنے کے لیے, تو وہ ایک انٹرسیپٹر کے طور پہ کام کر سکتا تھا, لیکن وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل درست بلکہ ریلیونٹ ہے, اور کہ وہاں پہ اگر یہ جاتے بھی ہیں تو ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک تو سارے ممالک کے وہ ریڈار سسٹم بھی ویک ہو چکے ہوئے ہیں, آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں, ڈسٹروائے ہو چکے ہوئے ہیں, اور وہ بھی موجود نہیں ہے. تو اس کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پہ یہ ڈسٹرائر جو ہیں یہ تو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے. جی بہت مہنگا اور بہت ہی رسکی امریکہ یہ آپریشن کرے گا اگر کیے گا, اور یہ ڈیفینیٹلی کیجویلٹی سے بھرے گا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ ٹیک اوور کرنا یا لینڈ کرانا ٹروپس کو بالکل کر سکتا ہے, سسٹین کرنا کویشچن ہے. اور ادھر لینڈ کرنے کے بعد پرپز کیا ہوگا اس کا؟ آیا آپ صرف ٹیک اوور کر لیں گے اور لوگوں کو ویڈیو بھیج دیں گے کہ ہم یہاں لینڈ کر گئے؟ سپلائی روکنی ہے جو ایران دے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو پیسے آ رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر, کل تو نہیں اس کو کیش صبح چاہیے, اس کو آپ ہولڈ کر لیں. پھر اس نے جو ایران کے پاس آپشنز ہے بیٹ اپ کرنے کی, ڈرونز پھینکنے کی, میزائل پھینکنے کی, وہ تو نہیں پھر دیکھے گا نا کہ میں نے کون سا تباہ کرنا ہے اور کون سا رکنا ہے. وہ تو آپ کو انہیلیشن کرے گا ہر صورت میں. میرے مطلب یہ ہے کہ امریکی پوائنٹ آف ویو, ایران چلے تھوڑی دیر روک لیتے ہیں کہ کیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پہلے یہ بتائیں امریکہ نے لینڈ کرانے کے بعد ان ٹروپ سے کیا کام لینا ہے؟ آپ نے ہولڈ کر لی, ہولڈ کر لی, سپلائی لائن کو کٹ کرنا ہے, سپلائی لائن کو کٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سسٹین کرنا ہے 3,000 لوگوں کو. یہ آپ کے پاس 4,500 پہلے ہی سب, اس وقت تقریباً 50,000 جو فوجی ہیں امریکہ کے اس ایریا میں ہیں. اگر کلیکٹیولی دیکھیں 4,500 ابراہم لنکن پہ جی, اور وہ کوئی 4.5 ایکڑ کا سمجھیں آپ کے ویورز کے سامنے کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر فلوٹنگ ایک سرفیس ہے جو امریکہ کو نمائندگی کا ریپرزینٹ کرتی ہے. جرارڈ فورڈ آپ نے دیکھا پل بیک کر لیا انہوں نے, وہ میڈیٹیرین میں تھا, انہوں نے بنیادی طور پر اسرائیل کے ڈیفینڈ کے لیے دوسرے سمندر میں بالکل ایسے وہ آگ لگ گئی. پہلے تو کبھی نہیں لگی, مندب والی سائڈ سے نکل کے جاتا, تو آج تک ہمیں نہیں پتہ لگا کہ آگ لگی آپ کے بوائلر ایریا میں. یا ویسے یہ کیا ہوا ہے, مجھے جو انفارمیشن میں پڑھ رہا تھا مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی تک ایرانین نے بھی کنفرم نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی اسٹرائک کی تھی اور جرالڈ آر فورڈ پہ جا کے لگی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرائے ہوا. دیکھیے وہ میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ اسرائیل جیسے ڈیفینس کو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, دیکھیے اسرائیل کے پاس کیا نہیں تھا ڈیفینس, آئیڈیلی یہ کلیم بھی تو کر سکتے ہیں ایرانینز کہ ہم نے مارا ہے. اس کا تو کر رہے ہیں ابراہم لنکن کا کہ ہم نے اسٹرائک کیا یار وار کے شروع میں, اور اب وہ تقریباً 1600-1700 کلومیٹر پیچھے چلا گیا. تو جنگ تو دیکھیں, جنگ میں جہاز, میں نے انڈینس کو بھی کہتا تھا جب انڈین ایئر فورس نے گراؤنڈ کر دی تھی اپنی ایئر فورس, تو میں نے تنزیہ کہا تھا کہ آپ ایئر فورس کو جنگ میں گراؤنڈ کرنے کے لیے نہیں بناتے, آپ لڑنے کے لیے بناتے. تو اگر آپ کا جنگ میں ایئر کرافٹ کیریئر, ایک کا بوائلر میں آگ لگ گئی, ایک کا کوئی ٹیکنیکل ہو گیا, تو پھر کس دن کے لیے رکھے تھے؟ آلدو ان کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں بائی دا وے, یہ نہیں ہے کہ 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, ان کے پاس بہت ہیں, وہ کم بیک کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس وقت بہت ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ, مشکل ہو جائے گی ان کے لیے کم بیک کرنا. سر یہ ابھی جب ہم بات کریں اسٹریٹ آف ہرمز کی, ایک پوری دنیا کی 20% آئل سپلائی وہاں سے جا رہی تھی جو ڈسٹرب ہو چکی ہوئی ہے. ایران کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز یا جسے ہم ابنائے ہرمز کہتے ہیں, کیا ویلیو ہے اس کی؟ Why does he want control on Strait of Hormuz? میرا خیال ہے ایران کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ویلیو ہے. ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ویپن بن گیا وہ. اب ریلائز کیا انہوں نے, میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو پچھلی جنگ میں بلاک نہیں کیا تھا, جون میں نہیں کیا تھا. اب انہوں نے, میں اس کو کہتا ہوں نیو فاؤنڈ ایڈوانٹیج. اچھا, ان کو اچانک ڈسکور ہوا ہے کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں, یہ ریموٹ بڑا ہتھیار, اس لیے کہ دیکھیے میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں, 4% صرف تیل کنٹرول کرتا تھا ایران. اچھا, جنگ سے پہلے بالکل ایسے 1.38 بلین بیرل پر ڈے چائنا کو دیتا تھا, جو وہ خود بناتا تھا. 80% چائنا کی ایکسپورٹ چائنا کو تھی, ٹھیک, صرف 4% دنیا کا. اب اسٹریٹ آف ہرمز جس طرح وہ مینیج کر رہا ہے, اگر آپ کنٹرول نہ بھی کہیں, اپنی مرضی سے کسی کو جانے دیتا ہے, اپنی مرضی نہیں دینا, تو اس کا مطلب ہے 20% دنیا کا اس کے ہاتھ میں, 4 سے 20% ہو گیا. اسی لیے وہ اپنا حق مانگتا ہے کہ جی میرا کنٹرول اب دے دیں. وہ ریلیٹ کرتا ہے اسٹریٹ آف ملاکا سے. اسٹریٹ آف ملاکا ملیشیا انڈونیشیا کے پاس ایک چھوٹا سا 2.8 کلومیٹر شاید ایک آئلینڈ ہے, ایک پیسج ہے. یہ
साउथ चाइना सी को देखता है, अमेरिका उधर बड़ा इंटरेस्टेड है। अमेरिका हमेशा चाहता है कि वो खुला रहे, क्योंकि उसकी नज़र रहती है उस सारे मलाक्का, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ताइवान, ताइवान, इन चाइना। सारे मुल्कों पर नज़र रहती है। तो ईरान वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, कहता है जिस तरह उस तरफ डोमिनेंस रखी हुई है, अमेरिका ने अपनी नज़र रखी है, मुझे भी नज़र रखने की या कंट्रोल की इजाज़त देते हैं, वो तो बार्गेन बाद में होगी कि होती है कि नहीं। तो ईरान को तो अब रियलाइज़ हुआ है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम अदर सी। सर एक और हमने आजकल सुना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यूबा 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 करते हैं, और वो कहते हैं कि जी हम किसी भी टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। वेनेजुएला वाली सूरत हाल को समझते हुए उन्होंने ईरान पे अटैक किया था। अब उसी को मेरा ख्याल है उसी माइंड स्टेट ऑफ माइंड से वो क्यूबा की तरफ भी सोच रहे हैं। तो क्यूबा और ईरान को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? इज इट सिमिलर टू ईच अदर? नो, सिमिलर तो बिल्कुल नहीं है। ये अमेरिका के साउथ में है और ये एक वाहिद मुल्क है जो अमेरिका से आज तक कंट्रोल में नहीं हुआ। फेडरल कास्ट्रो के ज़माने से लेके आज तक विश लिस्ट ज़रूर रही है अमेरिका की कि किसी तरह उसको सबडिविजन करें और अपने कंट्रोल में करें, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ, सिमिलैरिटी मुझे एक ख़तरा ज़रूर नज़र आता है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान से हारे या कामयाबी ना दिखा सके जो इन्होंने वादा किया है या अब तक हाइप क्रिएट की हुई है, तो फिर मुझे लगता है वो इसी साल इलेक्शन से पहले क्यूबा पर ज़रूर हमला करेंगे। अच्छा, एक ट्रॉफी दिखाने के लिए अपने लोगों को, ठीक है। कंपनसेशन के लिए, कि लोग ईरान को भूल जाएं। ये मुझे खतरा लगता है। लेकिन क्यूबा भी वेनेजुएला नहीं है, क्योंकि क्यूबा के जो इस वक्त सदर हैं वो ऑब्वियसली ये तो ऑलमोस्ट 1960 में उस वक्त पैदा हुए जब फेडरल कैस्ट्रो हुकूमत कर रहे थे उस वक्त के हैं। जी। लेकिन ये इंतहाई ज़ाहिर है पढ़े लिखे हैं, सीजनड पॉलिटिशियंस हैं जो इस वक्त हैं। इतनी ज़्यादा उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है कि वो अमेरिका खुद हैरान है। और ये वॉक इन वाला नहीं होगा जैसे, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की ज़रूर ख्वाहिश होगी कि अगर ईरान से वो नहीं कुछ मिल सका तो मैं लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर ज़रूर क्यूबा को पेश करूँ। ये एक सिमिलरिटी है सर। अच्छा, क्यूबा के साथ-साथ सर ये भी एक चीज़ लोग बड़ा पूछ रहे हैं कि इस वॉर में चीन और ईरान अभी तक बाहर बैठे हुए हैं। क्या वो किसी भी टाइम इस वॉर में कूद सकते हैं? और क्या ट्रिगर पॉइंट होगा कि वो रूस और चीन को इस वॉर में ले आए? मेरा ख्याल है उनको ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत 2-3 वजह से नहीं है कि देखिए रूस तो इस वक्त बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में है। अच्छा। प्रेसिडेंट पुतिन बड़े कंफर्टेबल में है या खुश हैं कम अज़ कम अगर मैं यूज़ करने की इजाज़त दें। खुश इसलिए हैं कि उनको तो सारी की सारी मिलिट्री हार्डवेयर, वेपन्स, पैट्रियट्स, टॉमाहॉक सारे के सारे तो जो वहाँ पे यूक्रेन में होने थे वो तमाम के तमाम मिडल ईस्ट में आ मूव गए कर हैं, दिए गए। मूव कर दिए गए हैं। तो उनको तो प्रेशर कम हो गया। दूसरा आपने देखा कि इंडिया जैसे मुल्क को भी इजाज़त मिल गई तेल लेने की। नेतन्याहू ने इजाज़त ले दी कि आप तेल खरीद लें रूस से। रूस को अब कैश आ रहा है, रूस कैश ले रहा है। ठीक है। कैश उसको मिलिट्री हार्डवेयर के लिए भी चाहिए, फौजियों की कंपनसेशन के लिए चाहिए जो उनके इस दुनिया से चले गए हैं। तो ईरान के हमले का उसको बाय प्रोडक्ट के तौर पे रूस को ये फ़ायदा हुआ है। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हुई है कि उसको ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज लग रहा है कि अमेरिका की मिथ टूटती हुई नज़र आ रही है। हुँ, ईरान और चाइना इस पे कंफर्टेबल हैं कि आप तो हमसे लड़ने आ रहे थे, लेकिन तो आप आपसे ईरान तो से ये नहीं लड़ संभाला नहीं जा रहा, तो आपने हमसे क्या लड़ना है? तो ये एक उनकी मिथ अपग्रेड हुई है रूस की और चाइना की, कम से कम चाइना की ज़रूर। चाइना ऑल्दो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट करता ही नहीं है एज पर पॉलिसी। और तीसरा आपने एक और डायमेंशन नोट करें, प्रेसिडेंट ट्रम्प का डिलेमा ये है कि साउथ कोरिया ने मिसाइल बनाए थे, ऑब्वियसली पैट्रियट उधर लगाए हुए थे उन्होंने। अब जो ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम वहां से भी ये डिफेंस उठा के तो यहाँ वो लाते खतरा हैं, भी आ गया। तो नॉर्थ कोरिया ने 10 मिसाइल टेस्ट कर दिए अपने न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल मॉडल, बैलिस्टिक वो मिसाइल मिसाइल आईसीबीएम। टेस्ट कर दिए उसने जस्ट टू सेंड अ मैसेज कि जनाब इधर से आप नहीं ले जा सकते, मैं अभी भी खतरा हूँ। तो एक और डिलेमा क्रिएट कर दिया। तो आई थिंक ये सारी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, खास तौर पर रूस और चाइना की तरफ आप कह रहे थे, मेरा ख्याल है जो वो काम ईरान से इनडायरेक्ट करवा रहे हैं उनको फेस पे आने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा अमेरिका डेली बेसिस पे कभी कंफ्यूजन में ये बयान देता है कि रूस मदद कर रहा है, फिर कभी जब आप कहता किसी नहीं हुए। नहीं जब आप किसी को कहते हैं कि ये आपने मेरी या इसको गोली मारी है या इस मग को निशाना बनाया है, ये रूस ने बताया था, तो आपने ये तो मान लिया कि ये एक्यूरेट निशाना लगा था। हाँ, ये बात उन्होंने कही है कि कोऑर्डिनेट्स और सारे वो टारगेट्स दे रहा है। वो दे रहा है। और जो इस खास तौर पे इजराइल की जो तबाही हो रही है, ये मैं इनको ट्रैक कर रहा था इनके बॉम्ब डैमेज की असेसमेंट को, अच्छा। वो कहीं ज्यादा एक्यूरेट है 2025 मई से, अच्छा। जून से। इसलिए कि आई थिंक उनको बहुत पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है ईरानियों को। सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं काफी होती उमर साहब, एक और चीज भी चाहिए होती है कि जब मैं स्ट्राइक करके जाऊं मुझे डैमेज असेसमेंट भी चाहिए। और वो सैटेलाइट से डिग्री ऑफ मिलता है। एग्जैक्टली डिग्री ऑफ डैमेज मैंने कितना किया है। जब मुझे ये पता हो कि मेरा ये बॉम्ब या ये वेपन 90% जाकर लगे हैं, या ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली घर 90% तबाह किया है या 20% तबाह किया है, तो आई विल कम बैक बेटर प्रिपेयर्ड। ये मैं सही कहना है। चाहता हूं। ये अमेरिका के लिए मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो गया है अब इतने फ्रंट्स को ओपन रखना और उनको कंट्रोल करना टू बिकम अ सुपर पावर।
آلریڈی وہ ہے، لیکن اس کو وہی آپ والی بات ہے کہ سسٹین کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے امریکہ کے لیے. اس کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوز کرنا پڑے گا، یا وہ اکنامک گرپ لوز کرے گا یا وہ اپنا ڈیفینس لوز کر جائے گا، کچھ نہ کچھ ہوگا. ادروائز یہ وار اب سادہ نہیں جانے والی. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، ٹیک ہوم تو امریکہ نے کچھ دکھانا ہے، خاص طور پر امریکن پریزیڈنٹ نے اتنی بڑی جنگ انہوں نے انفولڈ کر دی، پوری دنیا ہاسٹیج بن گئی آلموسٹ، اکنامک آپ نے دیکھا کرائسس کہاں پہنچ گئے. تو اب آلدو پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تو رجیم چینج بھی کہہ رہے ہیں ہو چکی ہے. ہاں یہ بھی آگے کہ وہ ان کو بنانا چاہ رہے تھے، انہوں نے انکار کر دیا. وہ تو انہوں نے کہا رجیم چینج بھی ہو گئی ہے. اور میں لائٹر نوٹ پہ اکثر کہتا ہوں کہ انہوں نے 86 سالہ خامنائی سے 56 سالہ خامنائی کو بدل دیا. یس، تو رجیم چینج ہو گئی ہے، مطلب 30-40 سال کا اور ایڈیشن ہو گیا ہے اس دشمنی کے اندر. ینگر خامنائی لے کر آ گئے ہیں. تو یہ اس کو وہ رجیم چینج کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اپنی ان کی پرسیپشن ہے، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو آئی تھنک ابھی بھی جنگ ایسے ہی ہوگی کہ یونیلیٹرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ اناؤنس کر دیں گے کہ میں تو جیت چکا ہوں، میرے ملٹری آبجیکٹو ہو گئے ہیں، میں نے ان کی یورینیم کو قبضہ کر لیا ہے، میں نے ان کی فیکٹریاں تباہ کر دی ہیں، تو ان کے بچا ہی کچھ نہیں ہے. ہاؤ مچ میچور ریئیکشن آف دا گلف اسٹیٹ اگینسٹ ایران؟ آپ کے نزدیک اگر ایران نے ان کی امریکن بیسز کو ان کی ٹیریٹری کے اندر اسٹرائک کیا تھا، انہوں نے ابھی تک اسٹرائک بیک نہیں کیا. بہت میچورٹی. اور اگر وہ اسٹرائک بیک کرتے تو یہ وار اتنے بڑے لیول پہ ایکسپینڈ ہوتی کہ اس کو کنٹرول کرنا جو اب نظر آ رہا ہے کہ بائی ڈائلاگ ہو جائے گی، تو اس وقت ایسا نہیں ہونا تھا. صرف ایک ملک سیلیبریٹ کرتا، میں تو اکثر کہتا ہوں، اسرائیل. نتنیاہو، اس کا کور پرپز بھی یہی تھا. ابھی بھی یہی ہے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں فالس فلیگ ہو رہا ہے، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری اسکلیشن کی وجہ ہے، اور وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ مسلمان ملک ایک دوسرے پر حملہ شروع کریں تاکہ میں سٹ بیک اور ریلیکس کروں. آج صبح آپ نے دیکھا، کل شام سے ایک یو اے ای نے کہا ہے کہ اگر جوائنٹ فورس بنی اسٹیٹ آف ہارموز کو فری کرانے کے لیے تو میں جوائنٹ فورس کا حصہ ہوگا یو اے ای. اچھا، پہلا قدم تو ہو گیا نا. تو جوائنٹ فورس کس کے خلاف ہونی ہے؟ ایران کے خلاف. تو پہلا بیان تو آ گیا. یہ کریک ہے نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ پا رہا ہوں. لیکن اگر یہ نہیں کرتے جو نہیں کیا انہوں نے، میں تو ڈے ون سے ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں تمام ممالک کو. لیکن ظاہر ہے ایران کے لیے بھی بڑا مشکل تھا ریفرین کرنا کہ آپ وار فائٹنگ جنریشن ایک سورس دے رہے ہیں. لیکن اس کریک کا فائدہ ایران کو تو ہو رہا نا کہ دے آر ناٹ یونائٹڈ اگینسٹ اس. اور یہ رائیولری تو سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے. پاور آف دیٹ گلف کنٹری. میں تو ابھی کافی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اگر اسی طرح سیز فائر ہو جاتی جو اس وقت سچویشن ہے، تو یہ جو جی سی سی اور یہ جو عرب ممالک ہیں یہ کمفرٹیبل ہوں گے ایران کی اس صلاحیت کے ساتھ. وہ تو کہیں گے کہ نہیں، وہ تو میک شور کریں گے. کل بھی کچھ ملکوں نے یہ ریز کر دیا مڈل ایسٹ سے کہ جناب ایک سبسٹینشیل کوئی ایک میئرز ہونے چاہیے، جس کو انڈو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران ایسی صلاحیت پہ چلا جائے کہ کل کو دوبارہ یو اے ای، قطر، دوحہ ان شہروں پر حملے کرنے کی کیپیسٹی نہ ہو. ایران بھی آخری وقت سب کچھ ماننے کو تیار ہے سوائے بیلسٹک میزائلز کے. اس کو پتہ ہے وہ بھی اس کی اسٹرینتھ ہے. اچھا، پاکستان کا جو اس پوری وار میں فرام دا ڈے فرسٹ ٹو اینڈ رول ہے، اس کو ایرانین گورنمنٹ نے یا رجیم نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، بٹ پاکستان کے اندر اس کے اوپر کرٹیسزم ہوتی ہے. آپ پاکستان کے اس رول کو اس وار کے اندر یہ جو صلح کروانے کی حد تک آ چکا ہوا ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اوور آل پاکستان ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں، میں ارسپیکٹو نہ کسی پالیٹکس نہ اس میں پڑتا، پاکستان کی ریلیونٹ ہے. پاکستان ایک ریلیونٹ ہو رہا ہے ایک اپنی حدود جس کا انڈیا نے مئی 2025 میں سوچا تھا کہ ہم ریلیونٹ ہے. انڈیا نے ہمیں حملہ کر دیا، ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہم نے کم بیک کیا، اور ہم نے یہ اپنی پوزیشن ری گین کر لی کہ ہم کسی ایسی حرکت کو ہمارے ملک کی سوورنٹی کے خلاف نیو نارمل نہیں بننے دیں گے. ہم نے پوزیشن ری گین کی، پھر ہم ارریلیونٹ سے ہوتے ہوتے ریلیونٹ ہو گئے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انگیج کیا، ہمارے جہازوں کی تعداد وہی بتاتے رہے کہ ہمارے جہازوں نے کتنے مارے ہیں، انڈیا کے تباہ کتنے ہوئے ہیں، سب کچھ وہی کور کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ دیکھیے ایک ویلیو ایڈ ہو رہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ ایک نیگوسیشن کے لیے ٹرسٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کی ویلیو بڑھتی ہے. اگر 3 لوگ لڑ رہے ہوں اور کہیں عمر صاحب آپ صلح کروا دیں تو یہ تو آپ کی بہت بڑی ویلیو ایڈ ہوئی ہے. نتیجہ بے شک جو مرضی بعد میں نکلے، لیکن یہ بہت بڑی ویلیو ایڈ ہوتی ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سو نائس آف یو. انشاءاللہ پھر ایک ملاقات ہوگی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.